انسان کے دل کی مثال زمین کی مانند ہے۔ جس زمین کو بیکار چھوڑ دیا جائے اور محنت نہ کی جائے تو کچھ عرصہ بعد وہ زمین سخت ہو جاتی ہے اور کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح جب کوئی انسان اپنے دل پر محنت نہ کرے اور دل کی زمین کو ایک عرصہ تک خالی چھوڑ دے یا چھوڑے رکھے تو یہ بھی بنجر ہو جاتی ہے، یہ بھی سخت ہو جاتی ہے، اس میں بھی پھر نیکی کے پودے پھل نہیں اگتے۔ قرآن کریم سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، ان پر غفلت کی ایک طویل مدت گزر گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن کر ایک صحابی رو پڑے، ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا کہ اس گنہگار کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی۔ حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی کا یہ حال تھا کہ جب کبھی اخراجات کرتے پیسے کم ہو جاتے تو جو رہ جاتے تھے ان کو بھی جلدی سے صدقہ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب جیب خالی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود جیب کو بھر دیتے ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ جو بچ جائے اس کو ہم سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پیسوں سے لگا ہوا ہے۔ اور دعا مانگنے کے بارے میں بھی ایک نکتہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، تو اس دعا کے مانگنے کا ایک فائدہ تو یہ کم از کم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا، تو وہ بندہ کہہ سکے گا کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے دعا تو مانگتا تھا۔ جب نامہ اعمال میں دعا موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو عذر بنا کر اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے کہ ہاں بھائی ہم سے دعا مانگتا تو تھا کہ اے اللہ مجھے نیک بنا دے، اس لیے سب سے پہلی دعا یہ مانگیے کہ اے اللہ مجھے نیک بنا دے۔ ایک بزرگ کی والدہ فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب اس دنیا سے اٹھ گئی ہے، اب ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا۔ آج اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ اقتصادی اور معاشی مسائل کی وجہ سے ہر مرد اور ہر عورت کی زبان سے شکوے سننے میں آتے ہیں۔ کسی کو اولاد کا شکوہ، کسی کو مال کا شکوہ، کسی کو کاروبار کا شکوہ۔ کوئی بندہ سینکڑوں میں نظر آتا ہوگا کہ جو کہے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں راضی ہوں۔ ہر ایک کہے گا کہ میں بڑا پریشان ہوں، باقی ساری دنیا سکھی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر وہ جس کو یہ سکھی سمجھتا ہے اس کے غم لے کر اس کو دے دیے جائیں تو یہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو جس حال میں رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیماری کے ایام کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت یہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ فرمانے لگے کہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے کہ جب میں بیمار تھا اور صبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب شام ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر اعادت فرماتے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیماری تو چلی گئی لیکن اللہ رب العزت کی اعادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوا ہوگا کہ ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ اپنا حق لے لیں، اور مخلوق حیران ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پر کس کا حق ہے۔ تو وہ پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ پر حق کس کا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا کہ جس بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچا
جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اب اس بندے کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ یہ ان پرنم آنکھوں کا بدلہ اپنے پروردگار سے لے لے۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بھی غم ملا تھا، مجھے بھی غم ملا تھا، میں بھی رویا تھا، میں بھی رویا تھا۔ یوں ان کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے، جو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی شاگرد کو مسلمان بنا دے گا۔ یہ استاذ پر منحصر ہے۔ انسان کے دل کی مثال زمین کی مانند ہے۔ جس زمین کو بیکار چھوڑ دیا جائے اور محنت نہ کی جائے تو کچھ عرصہ بعد وہ زمین سخت ہو جاتی ہے اور کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح جب کوئی انسان اپنے دل پر محنت نہ کرے اور دل کی زمین کو ایک عرصہ تک خالی چھوڑ دے یا چھوڑے رکھے تو یہ بھی بنجر ہو جاتی ہے، یہ بھی سخت ہو جاتی ہے، اس میں بھی پھر نیکی کے پودے پھل نہیں اگتے۔ قرآن کریم سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، ان پر غفلت کی ایک طویل مدت گزر گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن کر ایک صحابی رو پڑے، ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا کہ اس گنہگار کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی۔ حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی کا یہ حال تھا کہ جب کبھی اخراجات کرتے پیسے کم ہو جاتے تو جو رہ جاتے تھے ان کو بھی جلدی سے صدقہ کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب جیب خالی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود جیب کو بھر دیتے ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ جو بچ جائے اس کو ہم سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پیسوں سے لگا ہوا ہے۔ اور دعا مانگنے کے بارے میں بھی ایک نکتہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، تو اس دعا کے مانگنے کا ایک فائدہ تو یہ کم از کم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا، تو وہ بندہ کہہ سکے گا کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے دعا تو مانگتا تھا۔ جب نامہ اعمال میں دعا موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو عذر بنا کر اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے کہ ہاں بھائی ہم سے دعا مانگتا تو تھا کہ اے اللہ مجھے نیک بنا دے، اس لیے سب سے پہلی دعا یہ مانگیے کہ اے اللہ مجھے نیک بنا دے۔ ایک بزرگ کی والدہ فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب اس دنیا سے اٹھ گئی ہے، اب ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا۔ آج اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ اقتصادی اور معاشی مسائل کی وجہ سے ہر مرد اور ہر عورت کی زبان سے شکوے سننے میں آتے ہیں۔ کسی کو اولاد کا شکوہ، کسی کو مال کا شکوہ، کسی کو کاروبار کا شکوہ۔ کوئی بندہ سینکڑوں میں نظر آتا ہوگا کہ جو کہے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں راضی ہوں۔ ہر ایک کہے گا کہ میں بڑا پریشان ہوں، باقی ساری دنیا سکھی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر وہ جس کو یہ سکھی سمجھتا ہے اس کے غم لے کر اس کو دے دیے جائیں تو یہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو جس حال میں رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیماری کے ایام کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت یہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ فرمانے لگے کہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے کہ جب میں بیمار تھا اور صبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟
مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب شام ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر اعادت فرماتے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیماری تو چلی گئی، لیکن اللہ رب العزت کی اعادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوا ہوگا کہ ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ اپنا حق لے لیں، اور مخلوق حیران ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پر کس کا حق ہے۔ تو وہ پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ پر حق کس کا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا کہ جس بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، اب اس بندے کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ یہ ان پرنم آنکھوں کا بدلہ اپنے پروردگار سے لے لے۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بھی غم ملا تھا، مجھے بھی غم ملا تھا، میں بھی رویا تھا، میں بھی رویا تھا۔ یوں ان کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے جو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی شاگرد کو مسلمان بنا دے گا۔ یہ استاذ پر منحصر ہے۔